بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنت نیل، مصنف اسلم راہی M.A۔ ابن زان ہیرا شہر سے باہر غربین اور قصر ابیس کے درمیان اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن تھا۔ اسے جب یہ اطلاع ہوئی کہ جنگ میں اس کا بیٹا مارا گیا ہے اور مسلمانوں نے اس کے تحت سارے ایرانی لشکر کو موت کے گھاٹ اتار دیا ہے، تو وہ اپنے لشکر کو وہیں چھوڑ کر اور اپنی جان بچانے کی خاطر مدائن کی طرف بھاگ گیا اور اس کا لشکر ہیرا شہر میں داخل ہو گیا۔ لشکر کے اندر 4 قلعہ نما محل تھے اور یہ لشکر اور شہر کے دیگر لوگ مسلح ہو کر ان قلعوں کے اندر چلے گئے۔ خالد بن ولید کو بھی حاکم ہیرا ابن زان کے بھاگ جانے کی اطلاع ہو گئی۔ آپ نے بڑی سرعت کے ساتھ میدان جنگ سے ہیرا شہر کی طرف کوچ کیا اور اس جگہ خیمہ زن ہوئے جہاں ابن زان نے شہر سے باہر اپنے لشکر کے ساتھ پڑاؤ کیا تھا۔ پھر ایک طوفانی حملے کے بعد خالد بن ولید نے اپنے لشکر کو ہیرا شہر میں داخل کر دیا، لیکن سارے لوگ تو ان 4 قلعوں کے اندر محصور تھے اور ہیرا شہر کی محافظ فوجیں بھی ان کے ساتھ تھیں، اور پھر ہر قلعے میں داخل ہونے والی افواج نے قلعے کی حفاظت کے لیے اپنے اپنے سالار بھی مقرر کر لیے تھے۔ ایک قلعے کا نام قصر ابیس تھا، اس کا سالار ایاس تھا۔ دوسرے قلعے کا نام قصر ادیسین تھا، اس پر ادی سالار تھا۔ تیسرے قلعے کا نام قصر بنی مازن تھا، اس کا محافظ ابن اکال تھا۔ اور چوتھا قلعہ جس کا نام قصر ابن بکیلہ تھا، اس کا سالار عمرو بن عبد المسیح تھا۔ خالد بن ولید نے بھی اپنے لشکر کے 4 حصے کر کے ان قلعوں کا محاصرہ کر لیا اور اپنے تمام لشکریوں کو حکم دیا کہ قلعوں میں بند اگر دشمن کے لوگوں سے گفت و شنید ہو تو پہلے انہیں اسلام کی دعوت کے ساتھ 1 دن کی مہلت دی جائے۔ اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا تو ان کے خلاف جنگ بند کر دیں، اور اگر اہل ہیرا نے اسلام قبول نہ کیا تو پھر ان کے خلاف سخت جنگ شروع کی جائے۔ اہل ہیرا نے اسلام قبول کرنے سے انکار کر دیا اور جنگ پر آمادہ ہو گئے۔ انہوں نے قلعوں کے اوپر سے مسلمانوں پر سنگ باری شروع کر دی، لیکن جواب میں جب ان پر اسلامی لشکر سے تیز اور جان لیوا تیر اندازی کی گئی اور ان کے ان گنت آدمی مارے گئے تو انہوں نے قلعے کے اوپر سے سنگ باری بند کر دی۔ اس کے بعد مسلمانوں نے کمندوں کے ذریعے ان قلعوں پر چڑھنا شروع کر دیا، اور جب قلعے کی محافظ افواج فصیل کے اوپر پتھر برسانے کے لیے نمودار ہوتی تو مسلمانوں کی طرف سے ان پر ایسی تیر اندازی ہوتی کہ وہ لوگ جانیں بچانے کی خاطر پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ اس طرح تیر اندازی سے ان کے کافی آدمی مارے گئے تھے۔ اہل شہر کو جو ان قلعوں میں محصور تھے جب خبر ہوئی کہ مسلمانوں کی تیر اندازی سے ان کے لشکریوں کا کافی نقصان ہوا ہے اور یہ کہ مسلمانوں نے فصیل پر چڑھنا شروع کر دیا ہے، تو ان قلعوں کے اندر ایک کوہرام سا مچ گیا۔ لوگ اپنے لشکروں کے خلاف شور کرنے لگے کہ حملہ آوروں کے آگے ہتھیار ڈال کر امان طلب کر لو۔ ہیرا شہر کی آبادی چونکہ زیادہ تر عربوں پر مشتمل تھی، لہٰذا وہ کہتے تھے کہ حملہ آور بھی ہمارے عرب بھائی ہیں، اگر ہم قلعوں کے دروازے کھول کر امان طلب کریں گے تو وہ ہماری خطائیں معاف کر دیں گے۔ شہر کے سب پادری اور راہب چلا اٹھے، اے محلات والوں، ہمارے قتل کا باعث نہ بنو۔ 4 قلعوں کے محافظوں نے جب دیکھا کہ ان کے اپنے لوگ ہی ان کے خلاف ہوتے جا رہے ہیں تو وہ صلح پر آمادہ ہو گئے اور خالد بن ولید سے گفت و شنید کرنے کی خواہش ظاہر کی، جو قبول کر لی گئی۔ آخر اہل ہیرا نے اپنی طرف سے عدی بن عدی اور عمرو بن عبد المسیح کو صلح کی شرائط طے کرنے پر مقرر کیا۔ آخر عدی بن عدی اور عمرو بن عبد المسیح اس طرف روانہ ہو گئے جہاں قلعوں سے باہر خالد بن ولید مقیم تھے۔ ابھی عدی بن عدی اور عمرو عبد المسیح خالد بن ولید کے پاس پہنچے نہ تھے کہ ایک آدمی خالد بن ولید کے پاس آیا۔ آپ اس وقت اپنے لشکریوں کے درمیان ننگی زمین پر بیٹھے ہوئے تھے۔ ان کے دائیں بائیں مسنا اور عدیم بھی ان کے ساتھ بیٹھے تھے۔ آنے والا شخص خالد بن ولید کے سامنے بیٹھ گیا اور کہا، اے امیر، میں مسلمان ہوں، میرا نام شویل ہے۔ ایک بار میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ آپ نے ہیرا شہر کی فتح ہونے کی پیشگوئی کی تھی۔ آپ نے ہیرا شہر کا ذکر کرتے ہوئے یہ بھی فرمایا تھا کہ اس شہر کے محلات کے کنگرے کتے کے دانت کی شکل کے ہیں، اور آپ دیکھیے اس شہر کے محلات کے کنگرے ایسے ہی ہیں جیسے حضور نے پیشگوئی کی تھی۔ شویل جو ادھیڑ عمر کا ایک شخص تھا ذرا رک کر پھر کہہ رہا تھا، اے امیر، ہیرا شہر کے اندر ایک عرب سردار ہے کہ نام اس کا عمرو عبد المسیح ہے، کہ اس کی ایک بیٹی ہے نام جس کا کرامہ ہے۔ میں نے اپنی جوانی میں کرامہ بنت عبد المسیح کو دیکھا تھا اور اسے پسند کر لیا تھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہیرا شہر کے فتح ہونے کی پیشگوئی کی تو میں نے آپ سے کرامہ کے لیے درخواست کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہیرا شہر فتح ہوگا کرامہ تمہاری ہوگی۔ اب جب کہ ہیرا شہر فتح ہو گیا ہے تو آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ پورا کریں اور ہیرا کے عرب سردار
عمر و عبد المسیح کی بیٹی کرامہ میرے حوالے کر دیں۔ خالد بن ولید نے غور سے شویل کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا تمہارے پاس حضور کے اس وعدے کی کوئی شہادت بھی ہے؟ شویل نے کہا، میں جانتا تھا آپ یقیناً مجھ سے یہی سوال کریں گے۔ آپ کے لشکر میں کئی لوگ ہیں جو اس واقعے سے آگاہ ہیں، تاہم میں ان میں سے صرف 3 کو اپنے ہمراہ لے کر آیا ہوں۔ شویل نے اپنے قریب کھڑے خالد بن ولید کے 3 لشکری ان کے سامنے پیش کر دیے۔ ان تینوں نے اس واقعے کی صحت سے متعلق تصدیق کی، جس پر خالد بن ولید نے شویل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم یہیں رکو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وعدہ ضرور پورا ہوگا۔ ہیرا کے چند سردار مجھ سے ملنے آ رہے ہیں، میں ان کے سامنے کرامہ کا معاملہ صلح کی ایک شرط کے طور پر پیش کروں گا۔ شویل ایک طرف ہٹ کر بیٹھ گیا۔ اہل ہیرا کے دونوں سردار عدی بن عدی اور عمر و عبد المسیح خالد بن ولید کی خدمت میں حاضر ہوئے اور دونوں آپ کے سامنے زمین پر آ کر بیٹھ گئے۔ خالد بن ولید نے پہلے عدی کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم لوگ کون ہو؟ اگر تم عرب ہو تو پھر ہم عربوں کے ساتھ تمہاری عداوت کیسی؟ اور اگر اجمی ہو تو عدل و انصاف سے تمہیں کیوں دشمنی ہے؟ عدی نے مؤدب ہو کر کہا، ہم عرب آربا ہیں، ہاں ہیرا شہر میں کچھ متعارب بنے ہوئے عرب بھی ہیں۔ خالد بن ولید نے پوچھا، اگر تمہارے قول میں کوئی صحت ہے تو پھر عربوں سے عربوں کو کیوں لڑاتے ہو؟ عدی نے کہا، میں آپ سے جھوٹ نہیں کہتا، ہم بجز عربی کے اور کوئی زبان نہیں بولتے، جو اس کا ثبوت ہے کہ ہم آپ کی طرح عرب ہیں، آپ سے کوئی عداوت نہیں رکھتے، جو کچھ ہوا اسے بھول جائیے۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر یہ معاملہ ہے تو پھر 3 چیزوں میں سے ایک کو اختیار کر لو۔ اولاً ہمارے دین میں داخل ہو جاؤ، اس صورت میں ہمارے اور تمہارے حقوق ایک جیسے ہوں گے۔ ثانیاً جزیہ دینا قبول کر لو۔ ثالثاً اگر پہلی دونوں پیشکش قبول نہ ہوں تو پھر لڑائی کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ قسم مجھے اپنے خالق واحد کی، میں تمہارے معاملے کے لیے ایسی قوم کو لایا ہوں جو موت کی اس سے زیادہ فریفتہ ہے جتنے تم زندگی کے لیے بےتاب اور شوقین ہو۔ اور سنو، میں تمہیں پہلے سے خبردار کرتا ہوں کہ اگر تم ہمارے ساتھ جنگ کرو گے تو تمہاری حالت ان لشکروں سے مختلف نہ ہوگی جو اس سے قبل ہم سے ٹکرا چکے ہیں۔ عدی بن عدی نے گردن جھکاتے ہوئے کہا، ہم آپ کو جزیہ ادا کرتے ہیں۔ خالد بن ولید نے کہا، کم بختو، تم پر افسوس ہے، کفر گمراہی کا ایک میدان ہے، احمق ترین عرب وہ ہے جو اس میدان میں بھٹکنا پسند کرے، جبکہ اسے 2 رہنما ملے، ایک عربی مگر وہ اسے چھوڑ دے اور دوسرا اجمی جس سے وہ رہنمائی طلب کرے۔ مجھے تمہارے اس جواب سے دکھ ہوا ہے، تم لوگوں سے مجھے ایسی امید نہ تھی۔ عدی بن عدی کے بعد خالد بن ولید عمر و عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا۔ اس کی کمر سے چھوٹی سی ایک تھیلی بندھی ہوئی تھی۔ آپ نے پوچھا، تمہاری کمر میں یہ تھیلی کیسی بندھی ہوئی ہے؟ عمر و عبد المسیح نے کہا، یہ زہر قاتل ہے۔ خالد بن ولید نے پوچھا، یہ کیوں ساتھ لائے ہو؟ عمرو نے کہا، مجھے اندیشہ تھا کہ شاید آپ لوگ ہمارے ساتھ کوئی توہین آمیز سلوک کریں تو میں اسے کھا کر اپنے آپ کو موت کی نیند سلا دوں، اس لیے میں اپنی قوم اور اہل وطن کی توہین کے مقابلے میں موت کو ترجیح دیتا۔ خالد بن ولید نے کہا، کوئی متنفس اپنی موت سے پہلے نہیں مر سکتا۔ پھر خالد بن ولید نے عمرو سے زہر کی وہ تھیلی لے لی اور دانہ نما وہ زہر انہوں نے اپنی ہتھیلی پر الٹا اور یہ دعا پڑھنا شروع کی، اس کے نام سے جس کا نام بہترین، جو زمین و آسمان کا رب ہے، جس کے نام کی برکت سے ہمیں کوئی بیماری مضرت نہیں پہنچا سکتی، جو رحمان اور رحیم ہے۔ پھر وہ زہر آپ نے اپنے منہ کی طرف بڑھایا۔ عدیم و مستہ آگے لپکے کہ اپنے امیر کو ایسا کرنے سے روکیں۔ پھر ان کی پہنچ سے قبل ہی خالد بن ولید نے وہ زہر اپنے منہ میں ڈال دیا اور اسے نگل گئے۔ عمر عبد المسیح یہ دیکھ کر دنگ رہ گیا اور اسے بلند آواز میں کہا، اے عربو، بخدا تم جس چیز کو چاہو اس کے مالک بن سکتے ہو، کوئی چیز تمہاری راہ میں رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ خالد بن ولید نے عمر عبد المسیح کو پھر مخاطب کرتے ہوئے کہا، کیا تم بھی عدی بن عدی کی طرح جزیہ دینے پر آمادہ ہو؟ عمر بن عبد المسیح بولا، ہاں میں جزیہ دینا قبول کرتا ہوں۔ خالد بن ولید نے کہا، اگر ایسا ہے تو اپنی بیٹی کرامہ کو بلاؤ۔ عمرو نے کہا، یہ شرائط طے کرنے سے میری بیٹی کرامہ کا کیا تعلق؟ خالد بن ولید نے کہا، تم پہلے اپنی بیٹی کو بلاؤ پھر بتاتا ہوں۔ عمرو عبد المسیح نے اپنے قریب کھڑے اپنے ایک غلام سے کہا، بھاگ کر جاؤ اور میری بیٹی کرامہ کو ساتھ لے کر آؤ۔ عمرو عبد المسیح کا وہ خادم بھاگتا ہوا وہاں سے چلا گیا۔ تھوڑی دیر بعد عمرو عبد المسیح کی بیٹی کرامہ وہاں پہنچی۔ وہ ایک بوڑھی خاتون تھی۔ وہ اپنے باپ عبد المسیح کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ کرامہ کی طلب کیے جانے پر وہ اہل ہیرا میں سے بہت سے لوگ بھی وہاں جمع ہو گئے تھے۔ خالد بن ولید نے کہا، میں اس شرط پر تمہارے ساتھ صلح کرتا ہوں کہ تم جزیہ ادا کرنے کے ساتھ کرامہ کو ہمارے ایک شخص شویل کے حوالے کر دو گے۔ کرامہ کی باپ عمرو عبد المسیح نے جب اس کی وجہ پوچھی تو خالد بن ولید نے جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہیرا شہر کے فتح ہونے کی پیش گوئی اور شویل کے ساتھ کرامہ کی حوالگی کی پوری داستان سنا ڈالی۔
عمر بن عبد المسیح سوچوں میں کھو گیا۔ اہل ہیرا اس کے خلاف احتجاج کرنے لگے تھے۔ آخر کرامہ اٹھی اور اپنے خاندان والوں کے علاوہ اس نے وہاں جمع اہل ہیرا کو مخاطب کر کے کہا، میں ایک بوڑھی ہوں، میرے متعلق تم لوگ کوئی خطرہ اور خوف محسوس نہ کرو، صبر سے کام لو، اسی میں ہماری بہتری اور نجات ہے۔ میرے خیال میں جو شخص میری حوالگی چاہتا ہے اس نے مجھے کہیں جوانی میں دیکھا ہوگا، اب اسے شاید خبر نہیں، جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی۔ پھر کرامہ نے اپنے باپ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے میرے باپ، صلح کی شرط کو بخوشی قبول کرتی ہوں۔ آخر اہل ہیرا کے ساتھ صلح ہو گئی۔ اہل ہیرا نے جزیہ کی رقم کے ساتھ کرامہ بھی پیش کر دی۔ خالد بن ولید نے کرامہ کو شویل کے حوالے کر دیا۔ کرامہ جب شویل کے پاس آئی تو اس نے شویل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے اللہ کے نیک بندے، تو نے مجھے کب اور کہاں دیکھا؟ شویل نے کہا، اے خاتون، ایک عرصہ پہلے کی بات ہے، میں ہیرا شہر میں تجارت کی غرض سے آیا تھا اور تجھے گھوڑ سواری کرتے دیکھا تھا، تب سے میں تیرا گرویدہ تھا۔ دیکھ قسمت کا انقلاب کہ آج میں نے تجھے حاصل کر لیا۔ کرامہ نے کہا، تم جوانی میں مجھے مانگتے تو کوئی بات بھی تھی، اب تو تم بھی بوڑھے ہو چکے ہو اور میں بھی اب تمہاری کس کام کی؟ شویل نے ایک سر آہ بھرتے ہوئے کہا، جب میں نے تمہیں دیکھا تھا تم جوان تھی، تمہاری خاطر میں ہیرا شہر میں کچھ دن زائد رک گیا تھا۔ ان دنوں شہر کے وسط میں کسی دیوی کا ہیکل تھا، تم اس ہیکل میں جایا کرتی تھی اور میں تمہارے سامنے آئے بغیر تمہارا تعاقب کیا کرتا تھا۔ تم اس ہیکل کے آستانے پر پرانی شراب، خوشبودار تیل چڑھانے اور سفید سنگ مرمر کی بنی اس دیوی کے نام پر چنبیلی اور گلاب کی نظر چڑھانے جایا کرتی تھی، اور میں کبھی ہیکل کے دروازے اور کبھی زیتون کے درختوں میں چھپ کر تمہیں دیکھا کرتا تھا۔ آہ، یہ بڑھاپا بھی کیسی نامراد شے ہے، جوانی کی عظمتوں کے احترام اور زندگی کی محبت کا مذاق اڑاتا ہے۔ پہلے انسانی جسم کی حالت بوسیدہ ہڈیوں کے کلئی شدہ قبرستان جیسی کرتا ہے، پھر ہر رسم و رواج پر 3 حرف بھیج کر اور ہر جذبے کا مذاق اڑا کر موت اور نیستی کے حوالے کر دیتا ہے۔ اے خاتون، جب میں مسلمان نہ تھا تو اندھا تھا، اسلام قبول کرنے کے بعد میرے ذہن سے حقائق کی طرف سے اندھا پن جاتا رہا۔ اے خاتون، اب جب کہ ہم دونوں بوڑھے ہیں اور موت کے منتظر ہیں، اور موت گھروں کی برکت، گہری رفاقت، چنبیلی جیسی روح، ہر خریدار اور شیریں خواہش پابند سلاسل کر کے یا اس کی بھنور اور فنا کے تنگ و تاریک زندان میں ڈال دیتی ہے۔ آہ، تمہیں دیکھنے سے پہلے اور پالینے کی خوشی میں میری حالت بھوکے کے لیے نوالے کی مسکراہٹ جیسی تھی۔ اب تجھے دیکھ کر احساس ہوا کہ بڑھاپا انسان کو اود و لبان کی طرح سلگاتا ہوا زندگی کی دشوار گزار وادیوں میں لا پھینکتا ہے، اور پھر انسان آب حیات پی کر بھی فرشتہ تو نہیں بن سکتا۔ اے خاتون، کبھی تو بھی دیوی کی پرجلال مورتی جیسی تھی، اب بوڑھی ہے۔ میں تیرے آرام، اپنوں سے رفاقت کو خراب نہ کروں گا، میں تمہیں آزاد کرتا ہوں، تم اپنے خاندان والوں کے پاس جا سکتی ہو۔ اب ہم دونوں کا انجام یہی ہے کہ اپنوں میں رہ کر اپنے جسم کی فنا اور قبر کی راحت کا انتظار کریں۔ کرامہ نے شویل سے کہا، میں آپ کے خیالات کی قدر کرتی ہوں، اگر میں اپنی خوشی سے کوئی چیز آپ کو ہدیہ میں دوں تو آپ قبول کر لیں گے؟ شویل نے کہا، ہاں۔ کرامہ نے شویل کو 1000 درہم دیے اور شویل کے پاس سے اٹھ کر اپنے گھر چلی گئی۔ خالد بن ولید نے چند ہفتے ہیرا شہر میں قیام کیا۔ اہل ہیرا پر اس قیام کا خاطر خواہ اثر ہوا اور مسلمانوں کے اخلاق و اطوار سے متاثر ہو کر بہت سے لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔ اس دوران خالد بن ولید کے پاس خبریں آنے لگیں کہ انبار شہر میں دشمن کی افواج کا اجتماع ہونے لگا ہے، اور کسرہ ایران نے انبار شہر کے حاکم شیرزار کو پیغام بھیجوایا ہے کہ وہ ایک جرار لشکر تیار کر کے مسلمانوں کا مقابلہ کرے اور ان کی پیش قدمی کو روک کر انہیں ان کے صحراؤں کی طرف واپس جانے پر مجبور کر دیا جائے۔ خالد بن ولید چاہتے تھے کہ دشمن کو اپنے گرد زیادہ قوت جمع کرنے کا موقع نہ دیں، لہٰذا وہ ہیرا شہر سے کوچ کرنے کی تیاری کرنے لگے۔ خالد بن ولید کا لشکر ہیرا شہر سے باہر خیمہ زن تھا، اور جب سوار گھوڑے پر سوار ہو کر لشکر کو کوچ کا پیغام دے رہے تھے تو اہل ہیرا شہر سے باہر نکل کر منادوں نے منادی کرنے اور ساتھ ساتھ اللہ اکبر پکارنے کے منظر کو بڑے شوق سے دیکھ رہے تھے۔ جس وقت ادیم کا خیمہ اکھاڑ کر ایک اونٹ پر لادا جا چکا تھا اور ادیم، سیریا، یوآم اور نبات جو اپنے بچے کو اٹھائے وہیں کھڑے تھے کہ ایک ادھیڑ عمر کا شخص بھاگتا ہوا وہاں آیا۔ یوآم نے آگے بڑھ کر اسے مصافحہ کیا اور ادیم سے کہا، یہ ہیرا شہر میں میرے ہمسائے ہیں۔ ادیم نے بھی آگے بڑھ کر اس سے مصافحہ کیا۔ اس آنے والے ادھیڑ عمر کے شخص نے کہا، یوآم، تم اپنے گھر سے نکل کر لشکر میں اس خدشے کے تحت آ گئے تھے کہ مسلمان ہونے کی وجہ سے شاید شہر میں تجھے کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ اب صرف ہم نے ہی نہیں، ہمارے محلے کے تقریباً تمام لوگوں نے اسلام قبول کر لیا ہے، اس کے علاوہ بھی شہر کی اکثریت مسلمان ہو چکی ہے، تو ایسے میں اے میرے عزیز، تم اپنے گھر چل کر رہو، تمہارا بچہ بھی معصوم ہے۔ لشکر میں نبات بیچاری اسے کہاں کہاں اٹھائے پھرنے کی زحمت برداشت کرے گی،
اور پھر میرے اہل خانہ بھی نبات اور تمہارے بچے کی غیر حاضری کے باعث اداس اور پریشان ہیں۔ قبل اس کے کہ یوام جواب میں کچھ کہتا، عدیم نے یوام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، یوام یہ ٹھیک کہتے ہیں، تم نبات اور بچے کو لے کر ابھی اور اسی وقت شہر کے اپنے گھر کی طرف چلے جاؤ، وہاں اپنے گھر میں تم نبات کے ساتھ رہو۔ اس موقع پر اس آنے والے نے بیچ میں بولتے ہوئے کہا، اگر یوام لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہیں تو بڑے شوق کے ساتھ شامل ہو جائے۔ نبات ہماری بیٹی ہے، ہم خود اسے سنبھال لیں گے، اسے ہر چیز لا کر دیں گے، اسے کسی چیز کی کمی محسوس نہ ہونے دیں گے۔ عدیم اپنی گفتگو مکمل کرتے ہوئے پھر بولا، ہاں یوام، تو میں کہہ رہا تھا کہ تم نبات کے ساتھ کچھ عرصہ اپنے گھر میں رہو، اور جب تک محسوس کرو کہ ایک مسلمان کی حیثیت سے ہیرا شہر میں رہنا کسی خطرے اور اندیشے کا باعث نہیں ہے تو تم دوبارہ لشکر میں شامل ہو سکتے ہو۔ یوام نے بڑے پرسکون لہجے میں کہا، میں تمہاری رائے سے اتفاق کرتا ہوں، میں ایسا ہی کروں گا۔ پھر یوام عدیم کے ساتھ پرجوش انداز میں بغل گیر ہوا۔ سیریا اور نبات ایک دوسرے کو گلے لگا کر ملے، پھر یوام اور نبات اپنے گھر کی طرف چلے گئے۔ عدیم اور سیریا اپنے لشکر کے ساتھ وہاں سے کوچ کر گئے۔ انبار شہر کی طرف کوچ کرتے ہوئے راستے میں اونٹنیوں کے بچے دینے کا موسم آ گیا تھا، لہذا لشکر کی اکثر اونٹنیوں نے بچے دیے، جن کے باعث لشکر کا لگاتار کوچ کرنا مشکل ہو گیا۔ لیکن یہاں بھی خالد بن ولید کی فطری دانش مندی اور جنگی فراست کام آئی۔ آپ نے اپنے لشکر میں منادی کرا دی کہ اونٹنیوں کے بچوں کو اونٹوں پر لاد کر کوچ کو جاری رکھا جائے۔ خالد بن ولید کی یہ تدبیر انتہائی مناسب اور کامیاب ثابت ہوئی۔ اونٹنیوں کے بچوں کو اونٹ پر لادا گیا اور اونٹنیوں کو ان کے پیچھے لگا دیا گیا۔ اس طرح اونٹنیاں اپنے بچوں کو اپنے آگے آگے دیکھ کر ان کے تعاقب میں تیزی سے آگے بڑھنے لگیں۔ اس طرح لشکر کے آگے بڑھنے کی رفتار پہلے کی نسبت زیادہ تیز ہو گئی۔ انبار شہر کے حاکم شیرزاد کو خبر ہو گئی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے انبار شہر کی طرف بڑھ رہے ہیں، لہذا اپنے دفاع کو مضبوط کرنے اور شہر کو مسلمانوں سے محفوظ کرنے کی خاطر اس نے شہر کے گرد ایک گہری اور چوڑی خندق کھدوا کر اس میں پانی بھروا دیا۔ شیرزاد ایک انتہائی دانش مند، معزز، شجاع اور عرب و عجم میں ہر دل عزیز ایک ناقابل تسخیر ایرانی سمجھا جاتا تھا۔ شہر کے گرد خندق کھودنے اور اس میں پانی بھر دینے پر ہی اس نے اکتفا نہ کیا، بلکہ شہر کے دفاع کو اور مضبوط بنانے کی خاطر اس نے شہر کی فصیل اور خندق کے درمیانی حصے میں جگہ جگہ مٹی کے دمدمے بنا دیے، تاکہ مسلمان یہاں آ کر اگر خندق کو مٹی سے بھر کر عبور کرنے کی کوشش کریں تو دمدموں کے پیچھے محفوظ رہ کر ان پر ایسی تیز اور جان لیوا تیر اندازی کی جا سکے کہ وہ خندق بھرنا تو ایک طرف، خندق کے نزدیک بھی نہ آ سکیں۔ اس کے علاوہ شیرزاد نے دومتل جندل اور اس کے ارد گرد کے دیگر شہروں سے بھی مدد طلب کر کے اس قدر لشکر انبار شہر میں اکٹھا کر لیا کہ اتنے ایرانی پہلے کبھی جمع نہ ہوئے تھے۔ شہر کے اندر لشکر کے ٹھہرنے کی جگہ نہ رہی تھی، لہذا اسے فصیل سے باہر خیمے نصب کر کے باہر سے آنے والے مزید لشکریوں کی رہائش و آسائش کا اہتمام کرنا پڑا۔ خالد بن ولید جب اپنے لشکر کے ساتھ انبار پہنچے تو اس وقت بھی اونٹنیوں کے بچے انہوں نے اونٹوں پر باندھ کر سوار کر رکھے تھے۔ انبار شہر کے اندر جو نصرانی عرب تھے، انہیں جب خالد بن ولید کے لشکر کے آنے کی خبر ہوئی تو وہ فصیل پر چڑھ کر دیکھنے لگے۔ انہوں نے جب اونٹنیوں کے بچوں کو اونٹوں پر سوار دیکھا تو وہ فصیل پر کھڑے ہو کر شور کرنے لگے، اے اہل انبار، آج کا دن اہل انبار کے لیے بہت برا ہے، ہم ایک ناممکن کام دیکھ رہے ہیں۔ اونٹوں پر اونٹوں کے بچے لدے ہوئے ہیں جنہیں اونٹنیاں دودھ پلاتی ہیں۔ شیرزاد بھی اس وقت فصیل پر موجود تھا اور مسلمانوں کو خندق کے اس پار پڑاؤ کرتے دیکھ رہا تھا۔ ایک اور نصرانی عرب نے چلاتے ہوئے کہا، قسم خداوند خدا کی، جنہوں نے بچوں کو اونٹوں پر سوار کرنے کا ناممکن کام کیا ہے، وہ اس شہر کو ضرور فتح کر لیں گے۔ اس پر شیرزاد ان عربوں کے پاس آیا اور انہیں ڈانٹ کر چپ کراتے ہوئے اس نے کہا، میں قسم کھا کر کہتا ہوں، میں شہر کی حفاظت میں اپنی جان کی بازی لگا دوں گا اور ان مسلمانوں کو یہاں سے مار بھگاؤں گا۔ تم لوگ بخوبی جانتے ہو میں سابات کا رئیس شیرزاد ہوں اور کبھی بھی کسی مارکے میں مجھے شکست نہیں ہوئی۔ شیرزاد فصیل سے نیچے اتر گیا۔ پہلے اس نے فصیل اور خندق کے درمیان بنائے مٹی کے دمدموں کی آڑ میں اپنے بہترین تیر انداز بٹھا دیے اور ان کے پاس تیروں کے علاوہ کھانے پینے کی اشیاء کے ڈھیر لگا دیے۔ اس کے بعد شیرزاد پھر شہر میں آیا اور ایک تنظیم اور ضبط کے ساتھ اس نے فصیل کے اوپر اپنے لشکر کو متعین کر دیا۔ فصیل کے اوپر شیرزاد نے پہلے ہی تیروں کے علاوہ پتھروں کے ڈھیر لگا رکھے تھے، تاکہ مسلمان اگر کسی طور خندق کو عبور کر بھی لیں تو فصیل کے اوپر سے ان پر تیروں اور پتھروں کی بارش کر کے انہیں پسپا ہونے اور بھاگنے پر مجبور کر دیا جائے۔ اس کے علاوہ شیرزاد نے چند تیز رفتار قاصد امداد طلب کرنے کے لیے مدائن کی طرف روانہ کر دیے۔ مدائن میں ہیرا شہر کے فتح ہونے کی خبر سن کر کسرائے ایران خسرو چہارم مر گیا
اور اس کی جگہ فرخزار کو ایران کا نیا بادشاہ بنا لیا گیا۔ نئے کسرا فرخزاد نے بہمن جازویہ کو، جو خالد بن ولید کے ساتھ ٹکرانے سے پہلو تہی کر کے جابان کے حوالے لشکر کر کے مدائن کی طرف چلا گیا، اپنی افواج کا سپہ سالار مقرر کر دیا تھا۔ تاہم شیرزاد مطمئن تھا، اسے یقین تھا کہ اگر مسلمانوں نے زیادہ زور بھی ڈالا تب بھی وہ مدائن سے کمک آنے تک مسلمانوں کو خندق سے باہر روکے رکھے گا، اور کمک آنے کے بعد مسلمانوں کو بھگانا آسان ہو جائے گا۔ خندق سے ذرا ہٹ کر خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ خیمہ زن ہوئے، پھر اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر انہوں نے خندق کا چکر لگا کر اس کا جائزہ لیا۔ ایک جگہ سے انہوں نے دیکھا کہ خندق کا ایک حصہ دوسروں کی نسبت کم چوڑا تھا، لہٰذا انہوں نے وہاں سے خندق عبور کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ دوپہر کے قریب آپ نے اپنے لشکر کے ایک حصے کو آگے بڑھایا اور خندق عبور کرنے کی کوشش کی، لیکن سامنے کی طرف سے دمدموں کی آڑ میں ایسی تیر اندازی ہوئی کہ مسلمانوں کو رک جانا پڑا۔ خالد بن ولید نے خندق عبور کرنے والوں کو روکا اور انہیں حکم دیا کہ اپنے سامنے اپنی ڈھالیں رکھیں اور گھوڑوں کو پانی میں ڈال دیں اور خندق عبور کریں۔ ڈھالیں آگے جما کر خندق کو عبور کرنے کی ترکیب بھی ناکام ہو گئی، کیونکہ دائیں بائیں کے دمدموں کی طرف سے مسلمانوں کے اطراف میں ایسی سخت تیر اندازی کی گئی کہ کئی لشکری کام آ گئے۔ باقی کو خالد بن ولید نے واپس بلا کر اس طریقے سے خندق کو عبور کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسی روز مغرب کی نماز کے بعد خالد بن ولید نے خندق کے قریب کھلے آسمان تلے ایک مجلس سے شورا طلب کی۔ مسنا، عدیم اور چند دیگر اصحاب جب آپ کے پاس آ کر بیٹھ گئے تو خالد بن ولید نے انہیں مخاطب کرتے ہوئے کہا، میرے رفیقو، تم نے دیکھا ہم نے ہر طرح سے کوشش کر دیکھی، لیکن ہم اس خندق کو پار نہیں کر سکے۔ اس کی دو وجوہات ہیں، ایک تو خندق کافی گہری ہے، دوسرے خندق کے اس پار اہل انبار نے مٹی کے دمدمے بنا رکھے ہیں اور ان دمدموں کی آڑ سے وہ تیر اندازی کر کے ہماری ہر کوشش کو ناکام بنا دیتے ہیں۔ جب تک ہم اس خندق کو پار نہیں کرتے اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ سنو میرے ساتھیوں، انبار شہر کے حاکم شیرزاد نے کچھ تیز رفتار قاصد مدائن روانہ کر رکھے ہیں تاکہ وہاں سے ہمارے خلاف کمک حاصل کی جائے۔ اس خندق کو عبور کرنے میں ہم جتنی تاخیر کریں گے ہمارے لیے اسی قدر مصائب میں اضافہ ہوگا۔ اگر مدائن سے کمک آ گئی تو ہماری حالت اس اناج جیسی ہوگی جو چکی کے دو پارٹوں کے درمیان آ گیا ہو۔ ایک طرف مدائن سے آنے والی کمک ہم پر شبخون مارے گی اور دوسری طرف شیرزاد کا انبار شہر سے نکل کر ہمارے خلاف اپنے انتقامی جذبوں کی آگ ٹھنڈی کرے گا۔ خالد بن ولید رک کر اور اپنے ساتھیوں کا جائزہ لے کر پھر کہہ رہے تھے، میں چاہتا ہوں کہ آج کی رات اپنے لشکر کو مکمل آرام کرنے کا موقع دیا جائے اور آنے والی صبح نماز فجر کے بعد اس خندق کو عبور کر کے انبار شہر کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دی جائے۔ اس خندق کو عبور کرنے کی میرے پاس ایک ترکیب بھی ہے، شاید تم لوگ اسے پسند کرو۔ عدیم نے کہا، آپ کہیے، ہم اس پر عمل کریں گے۔ خالد بن ولید نے دوبارہ کہا، خندق کو عبور کرنے کا اب صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ اس کو پاٹ کر اس کے اندر اپنے لشکر سے گزرنے کا راستہ بنایا جائے۔ اب سوچنا یہ ہے کہ اسے کاہے سے پاٹا جائے۔ اس سے ہم مٹی نہیں بھر سکتے، ایک تو اس میں وقت زیادہ لگے گا، دوسرے دشمن ہمیں ایسا نہ کرنے دے گا، کیونکہ وہ تیر اندازی کر کے نہ ہی ہمیں مٹی حاصل کرنے کے لیے خندق کے پاس کھدائی کرنے دیں گے اور نہ ہی وہ ہمارے لشکریوں کو اس قدر مہلت دے گا کہ وہ مٹی خندق میں ڈال کر اس میں سے گزرنے کے لیے راستہ بنا سکیں۔ اس لیے خندق میں مٹی بھر کر اپنے لیے راستہ بنانا خارج از امکان ہے۔ اب خندق کو عبور کرنے کا ایک دوسرا طریقہ بھی ہے، اور وہ یہ کہ آنے والی صبح فجر کی نماز کے بعد خندق کے کنارے اونٹ ذبح کیے جائیں۔ دشمن کے لشکری یہی گمان کریں گے کہ ہم اپنے لشکر کے لیے کھانا تیار کرنے کی خاطر اونٹ ذبح کر رہے ہیں۔ پھر جب اونٹوں کی مناسب تعداد ذبح ہو جائے تو انہیں ایک دم خندق میں پھینک کر ان کے اوپر سے گزر کر دشمن پر حملہ کر دیا جائے۔ بس میرے ذہن میں تو یہی ایک ترکیب ہے جس سے کام لے کر ہم موجودہ صورتحال پر قابو پا سکتے ہیں۔ اگر تم میں سے کسی کے پاس اس کے علاوہ کوئی اور قابل عمل ترکیب ہو تو کہیے تاکہ اس پر عمل کیا جا سکے۔ سب سے پہلے عدیم نے کہا، بخدا خندق کو عبور کرنے کی اس سے بہتر اور ترکیب کیا ہو سکتی ہے؟ مسنا نے بھی کہا، میں آپ کی اس ترکیب سے مکمل طور پر اتفاق کرتا ہوں۔ اس کے بعد دوسرے اصحاب بھی خالد بن ولید کی اس ترکیب کی تائید کرتے رہے۔ خالد بن ولید نے کہا، الحمدللہ ہم کسی تجویز پر باہم متفق ہوئے۔ اب اپنا کل کا لائحہ عمل سنو۔ لشکر کو حکم دے دیا جائے کہ آنے والی صبح فجر کی نماز کے بعد ہر لشکری اپنے جنگی لباس میں ہوگا۔ پورا لشکر اپنی سابقہ ترتیب کے ساتھ خندق کے قریب اس جگہ آ کر بیٹھ جائے گا جہاں ان سے آگے خندق کے کنارے اونٹ ذبح کیے جا رہے ہوں گے۔ جو ہی لشکری دیکھیں کہ اونٹوں کو ذبح کر کے خندق میں ڈال دیا گیا ہے تو وہ اٹھ کر بھاگ کھڑے ہوں اور اونٹوں کے اوپر سے گزرتے ہوئے خندق کو پار کر جائیں۔ ہاں، اس امر کا خیال رہے
کہ اپنے لشکریوں کو پرزور تاکید کی جائے کہ آگے بڑھ کر خندق عبور کرتے وقت اپنی ڈھالوں کو اپنے سامنے رکھیں تاکہ وہ دشمن کی تیر اندازی سے محفوظ رہیں۔ خالد بن ولید ذرا رک کر پھر کہہ رہے تھے، خندق کو عبور کرنے کے بعد لشکر فوراً ہی اپنے 3 حصوں میں بٹ کر حرکت میں آئے گا۔ کلب میرے پاس، میمنہ مسنا کے پاس اور میسرہ عدیم کے پاس ہوگا، اور خندق کے اس پار بھی جنگ کی ترتیب یہی رہے گی۔ تھوڑی دیر بعد لشکر سے چند دستے ایسے متعین کر دیے جائیں گے جو ہمارے خندق پار کرنے کے بعد لشکر کی عورتوں اور پڑاؤ کی حفاظت کریں گے۔ اب تم میں سے اگر کسی کو میری اس تجویز سے کے خلاف کچھ کہنا ہو یا اس کے پاس کوئی اور بہتر تجویز ہو تو کہو، ورنہ تم لوگ اٹھ کر آرام کرو۔ کسی نے کچھ نہ کہا اور خالد بن ولید کے پاس سے سب اٹھ کر چلے گئے، ازلی اور ابدی قانون کی پاسداری کرتے ہوئے۔ رات اپنی ہلاکت خیز لطافتوں کے ساتھ اپنا آنچل دراز کرتی ہوئی وجدان، رجحانات اور میلانات کی دعوت دینے لگی تھی۔ بدنصیبی کے سایوں اور طلسمی غاروں کی طرح گھپ سیاہ اندھیرا یوں پھیل گیا تھا جیسے اس کی جڑیں زمین میں اور شاخیں لامکان تک چلی گئی ہوں۔ ہر شے پر ایک غنودگی، روحانی بیداری اور ترانوں کی بازگشت جیسی کیفیت طاری ہو گئی تھی۔ اپنے لطیف بازوں کی پھڑپھڑاہٹ کے ساتھ تیور کہیں کھو گئے تھے۔ درختوں کے جھنڈ یوں چپ اور خاموش کھڑے تھے، گویا وہ ایک عرصے سے ایسی ہی خوابوں کی فضاؤں، شوق و تمنا میں ڈوبی ہوئی تاریک رات کی سرگوشیوں کے منتظر ہوں۔ اجاڑ اور ویران خانقاہوں کے پاس انگور کے باغیچے ایک تکلف اور شائستگی کے ساتھ ہونٹوں پر مسکراہٹ لیے روحوں کی نزہت گاہوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ صاف نیلے آسمان پر لرزتے ستارے اپنی نوخیز کوہربائی بصیرتوں کے ساتھ راہ گم کردہ مسافروں جیسی حالت میں محبت کے اسرار و عجائب کی تلاش میں لطیف خوشی کے گیت گاتے رہے تھے۔ آخر عدم کے تیزو مسافر کی طرح رات تمام ہوئی، مشرق سے سحر کی روشنی نمودار ہوئی اور رات کے آتشناک آنسو اس کی آنکھوں میں خشک ہو گئے۔ اسلامی لشکر فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد اپنی پوری جنگی ترتیب کو برقرار رکھے خندق سے ذرا پیچھے ہٹ کر بیٹھ چکا تھا، جبکہ خندق کے کنارے اونٹ ذبح ہونے شروع ہو چکے تھے۔ اندھیرے کی غنودگی ابھی جاتی رہی تھی، سورج طلوع ہو رہا تھا اور ایک طلسماتی لہن کے ساتھ ہر شے اپنے آپ کو سورج کی پہلی کرنوں سے آشنا کرنے لگی تھی۔ خندق کے اس پار دشمن کے لشکری بھی حرکت کر رہے تھے۔ انبار شہر جاگ اٹھا تھا، فصیل کے اوپر رات بھر جاگنے والے اتر چکے تھے اور ان کی جگہ تازہ دم اور نئے لشکری اوپر آ گئے تھے۔ دشمن کے خندق کے کنارے اونٹ ذبح ہونے کا کوئی خاص تاثر نہ لیا تھا۔ وہ یہی سمجھے کہ مسلمان اونٹ ذبح کر کے اپنے کھانے کی تیاری کر رہے ہیں، جبکہ اسلامی لشکر فجر کی نماز کے بعد اپنے کھانے سے فارغ ہو چکا تھا۔ انبار شہر کی فصیلیں پرسکون تھیں، شہر کے لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہونے کے لیے جاگ رہے تھے۔ تاہم خندق کے اس پار دمدموں کی آڑ میں بیٹھے تیر انداز اپنی اپنی جگہوں پر چاقو چوبند تھے۔ اچانک فضاؤں کے اندر ایک کوہرام سا برپا ہو گیا۔ مسلمان مجاہدوں نے آن کی آن میں ذبح کیے اونٹوں کو خندق میں پھینک کر راستہ بنانے لگے تھے۔ ہزاروں مجاہدین بیک وقت اس کام میں مصروف ہو گئے تھے۔ دمدموں کے پیچھے بیٹھے دشمن کے لشکری جان گئے تھے کہ مسلمان خندق کو ذبح کیے ہوئے اونٹوں سے پاٹ کر انبار شہر پر حملہ آور ہونے والے ہیں، لہذا انہوں نے بری طرح تیر اندازی شروع کر دی۔ لیکن بارش کی طرح برستے تیروں میں مجاہدین نے اپنے کئی ساتھیوں کے شہید اور زخمی ہونے کے باوجود خندق کے اس حصے کو اونٹوں سے پاٹ دیا۔ پھر خالد بن ولید کی سرکردگی میں اسلامی لشکر خندق کو پار کر کے اپنی صفیں درست کرنے لگا۔ دمدموں کے پیچھے بیٹھے ہوئے انبار شہر کے ہزاروں تیر انداز بھاگ کر شہر میں داخل ہو گئے۔ ان کا خیال تھا کہ مسلمان شہر کے دروازوں تک ان کا تعاقب کریں گے، لیکن خالد بن ولید نے ایسا نہیں کیا۔ ایک تو ان کا لشکر ابھی تک درہم برہم تھا، اس کی صفیں درست کرنا تھی، دوسرے اس طرح فصیل کے اوپر بیٹھے تیر اندازوں سے مسلمانوں کو کافی نقصان اٹھانا پڑتا، اور پھر فصیل سے باہر شیرزاد کے لشکر کا ایک حصہ بھی خیمہ زن تھا۔ شیرزاد نے جب دیکھا کہ خالد بن ولید اپنے لشکر کے ساتھ پانی سے بھری اس خندق کو پار کر چکے ہیں، تو اپنے لشکر کے ساتھ وہ شہر کا دروازہ کھول کر باہر نکلا اور مسلمانوں کے سامنے صف آرا ہوا۔ وہ مٹھی بھر اسلامی لشکر کے سامنے، جو تعداد میں اس کے اپنے لشکر سے کئی گنا کم تھا، محصور رہ کر شاید اپنے نام کے ساتھ کالک نہ لگانا چاہتا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ کھلے میدان میں مسلمانوں سے مقابلہ کر کے انہیں پسپا کرے، اور پھر مدائن کی طرف اسے کمک آنے کی بھی امید تھی۔ لہذا مسلمانوں کے مقابلے میں کھلے میدان میں آتے ہوئے وہ مطمئن اور پرسکون تھا۔ اسے یہ بھی اطمینان تھا کہ مسلمانوں کے پیچھے پانی سے بھری ہوئی خندق ہے، لہذا وہ انہیں دھکیلتا ہوا پیچھے لے جائے گا اور انہیں خندق میں ڈبو کر رکھ دے گا۔ انبار شہر میں شیرزاد کے پاس اس قدر بڑا لشکر تھا کہ فصیل کے اوپر تیر اور پتھر برسانے والے لشکری اپنی اپنی جگہ پر متعین رہے۔
اور ان کے علاوہ ایک بہت بڑا لشکر شیرزاد لے کر میدان میں اتر پڑا۔ طرفین میں سے کسی نے بھی انفرادی جنگ کی ابتدا نہ کی۔ اپنی صفیں درست کرنے کے بعد شیرزاد نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ مسلمانوں پر عام جنگ کا شروع کر دی۔ وہ چاہتا تھا کہ ایک زوردار حملہ کر کے مسلمانوں کو پسپا ہونے پر مجبور کرے اور خندق میں گرا کر انہیں نقصان پہنچائے، لیکن شیرزاد کی ہر تدبیر ناکام رہی۔ خالد بن ولید کی سرکردگی میں مسلمان ساحلی چٹانوں کی طرح ڈٹ گئے۔ وہ سرگوشیاں کرتی فطرت اور کہربائی روشنی کی طرح اپنے رب کے نقیب بن کر دشمن کے سارے ساز اور اشوا و ناز کو زندگی کے سوز و تپش میں ڈبونے لگے تھے۔ وہ رس بھرے گیتوں کی طرح تکبیریں بلند کرتے ہوئے آگے بڑھنے اور شوق غزالوں کی طرح ان کے اندر گھس کر میدان جنگ کے ہر ذرے کو خونی نذرانے عطا کر کے اس کی خوفناک خاموشی کو ایک وجدان، ایک طوفان میں بدل رہے تھے۔ انبار شہر اور خندق کے درمیان موت اور نیستی رخصت، میرے حبیب رخصت پکارتی رہی۔ مسلمان طوفان زدہ سمندر اور میناروں کے پھیلتے سایوں کی طرح بڑھتے اور دراز ہوتے جا رہے تھے۔ اپنے تیز حملوں سے جلد ہی انہوں نے شیرزاد کے لشکر کی حالت صبح کے وقت تاروں کی دھڑکن، اداس آنگن اور خزاں کے زخم کھاتی کلیوں جیسی کر دی تھی۔ اب سامنے کی طرف سے خالد بن ولید شیرزاد کے لشکر پر آفتاب کی روشنی میں مسکراتے کمل جیسی تازگی کے ساتھ قلعہ شکن گرز بن کر برس رہے تھے۔ وہ اپنی معجزانہ حرکات کے ساتھ گہرے پانیوں سے ابھرتی پیاس بن کر دشمن کے لشکر میں کن فیکون کا سما پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ بائیں طرف سے مسنا اپنے میمنہ کے ساتھ اور دائیں طرف سے عدیم اپنے میسرا کو لیے ہوئے دشمن کے شباب کے اثرات، وجد و وجدان کے موسم اور ان کے دل کی آرزوؤں کے گلشن کو موت کی ایسی گہری نیند سلانے لگے تھے۔ وہ خزاں کی سنہری چاندنی، ساحل سے آشنا سمندری لہروں اور ایک انصاف پسند ضمیر بن کر رزم گاہ میں انقلاب سے بھی بالاتر کوئی کیفیت پیدا کرنے کے درپے تھے۔ شیرزاد کا لشکر زندگی کے اسرار میں گم ہوتا رہا تھا۔ موت کی نیند انہیں زندگی کی گم کردہ راہوں میں فروخت کرتی رہی۔ نیستی نے پانی میں جھک کر اٹکیلیاں کرتے بید مجنوں کی طرح چومتی رہی۔ فنا کی لہریں انہیں تیز چپوؤں کی طرح کھنگالتی رہیں اور ان کی حالت اس اتھلے پانی جیسی کرتی رہی جنہیں گھوڑوں نے اپنے سموں سے روند کر پامال کر کے رکھ دیا ہو۔ شیرزاد نے جب مسلمانوں کے لڑنے اور آگے بڑھنے کے لیے بے چین ہونے کے انداز دیکھے تو اس کی حالت اس بدقسمت شخص جیسی ہو گئی تھی جسے کوڑیالے سانپوں نے ڈس لیا ہو۔ فصیل کے قریب اپنے گھوڑے پر سوار وہ دیکھ رہا تھا کہ مسلمان دور دراز سرزمین کی پرچھائیوں، سمندر کی وسعتوں اور صحرا کی تنہائیوں کی طرح آگے بڑھتے ہوئے اس کے لشکر پر مترنم آوازوں، یادوں کے مرغزاروں اور شام کے گہرے سایوں کی طرح چھا رہے تھے۔ ان کے حملوں میں چشموں کی تابانی، پاکیزگی کا شرف و امتیاز اور پیکر حسن و شباب جیسی تازگی تھی۔ وہ فضاؤں کے کرتاس پر مستقبل کی تحریریں رقم کر رہے تھے۔ شیرزاد کی حالت پاؤں دھونے والے برتن جیسی ہو گئی تھی اور وہ جلتے لوبان کی طرح سلگ اٹھا تھا۔ اپنے آپ کو ناقابل تسخیر جاننے والا شیرزاد فصیل کے پاس کھڑا ناکامی کی جہنمی شراروں کا شکار ہو گیا تھا کہ مسلمان لبنان کے صنوبر کی طرح میدان جنگ میں جمے ہوئے ہیں اور اس کے اپنے لشکری ان کی سرکش طوفانی یلغاروں کو روکنے میں بری طرح ناکام ہو رہے تھے۔ تو اس نے اندازہ لگا لیا کہ اگر جنگ تھوڑی دیر تک اور جاری رہی تو مسلمان اس کے لشکر کا صفایا کر کے رکھ دیں گے، لہٰذا اس نے اپنے لشکر کو پسپا ہو کر انبار شہر کے اندر محصور ہو جانے کا حکم دے دیا۔ شہر میں محفوظ ہو کر اور شہر کے سارے دروازے بند کر لینے کے بعد شیرزاد نے اپنے سارے لشکر کو فصیل کے اوپر پھیلا دیا تاکہ مسلمانوں پر تیز تیر اندازی کر کے انہیں فصیل کے قریب نہ آنے دیا جائے۔ شیرزاد کے اس طرح ہزیمت اٹھا کر محصور ہو جانے پر شہر کے اندر ایک کوہرام برپا ہو گیا۔ ہزاروں ہاتھ کلیساؤں اور معبدوں میں دیوتاؤں کے سامنے دعا کے لیے اٹھ گئے۔ راہب اپنے راہب خانوں اور دوسرے لوگ اپنے سارے وسائل معاش کو چھوڑ کر ادھر ادھر پریشان اور بکھرے بکھرے پھرتے تھے۔ ان کے چہرے ان کی خاموش تمناؤں اور ان کے جذبات ان کے دکھوں کا اظہار کرتے تھے۔ یہاں خالد بن ولید نے شیرزاد کے جنگی وسائل کو ہی کام میں لایا تھا۔ شیرزاد نے جو مٹی کے دمدمے بنا رکھے تھے ان کے پیچھے خالد بن ولید نے اپنے بہترین اور ایسے تیر اندازوں کو بٹھا دیا جن کے نشانے بے خطا تھے، اور پھر ڈھالوں کی آڑ میں انہوں نے اپنے لشکر کو آگے بڑھایا تاکہ فصیل پر چڑھ کر شہر پر قبضہ کرنے کی کوشش کی جائے۔ شیرزاد نے اپنے تیر اندازوں کو حکم دیا کہ وہ فصیل کی طرف بڑھتے ان مسلمانوں پر تیر اندازی کریں کہ مسلمان آگے نہ بڑھ پائیں، لیکن اس کے تیر انداز ابھی تیر کمانے کھینچ ہی رہے تھے کہ دمدموں کے پیچھے سے خالد بن ولید کے لشکریوں نے ان پر تیر اندازی کی کہ ان میں سے 1000 کی انہوں نے آنکھیں پھوڑ کر رکھ دیں، اور جو دوسرے زخموں کا شکار ہوئے ان کی تعداد ان کے علاوہ تھی۔ اسی بنا پر اس جنگ کو ذات العیون، آنکھوں والی جنگ کا نام دیا گیا تھا۔
اپنے اس نقصان پر شیرزاد کے لشکری خوفزدہ ہو کر اور چیختے چلاتے ہوئے فصیل سے اتر کر بھاگنے لگے تھے۔ دوسری طرف مسلمانوں نے فصیل پر کمندیں پھینک کر اوپر چڑھنا شروع کر دیا۔ شیرزاد نے جو یہ حالت دیکھی تو اس نے فصیل کے چاروں طرف صلح کا سفید پرچم بلند کر دیے۔ خالد بن ولید نے فوراً فصیل پر چڑھتے اپنے لشکریوں کو روک دیا اور انہیں واپس آنے کا حکم دے دیا۔ جب خالد بن ولید کا لشکر ایک جگہ جمع ہو گیا تو شہر کا دروازہ کھلا اور شیرزاد اپنے چند محافظوں کے ساتھ اپنا گھوڑا دوڑاتا ہوا آیا اور خالد بن ولید کے پاس آ کر اس نے کہا، میں انبار شہر کا حاکم شیرزاد ہوں۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ میں جنگی بصیرت میں آپ سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ قسم زرتشت کی، میں نے اپنی پوری زندگی میں کبھی کوئی ایسا لشکر نہیں دیکھا۔ آپ کے لشکر کی طرح ہر خوف و المناکی سے بعید ہو کر اپنے مذہب و ملت کی خاطر دشمن پر چھا جانے کا ایسا فن جانتا ہو جس میں کوئی پسپائی کوئی ہزیمت نہ ہو۔ آپ کے لشکری یقیناً ہر طرح آگے بڑھے تھے، جس طرح تیروں پر سایوں کی چادر پھیلتی ہے یا رات کی تاریکی ہر شے کو اپنے پروں میں ڈھانپ لیتی ہے۔ میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اگر آپ مجھے اپنے چند ساتھیوں کے ساتھ انبار شہر سے نکل کر مدائن کی طرف جانے کی اجازت دے دیں تو میں شہر آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ خالد بن ولید نے پوچھا، کیا تمہارے شہر میں عرب بھی رہتے ہیں؟ شیرزاد نے کہا، ہاں، انبار شہر میں بہت سے عرب ہیں اور وہ تب سے یہاں آباد ہیں جب بابل کے عظیم عرب بادشاہ بخت نصر نے ان علاقوں پر حملہ کیا تھا۔ خالد بن ولید نے کہا، تمہیں مدائن جانے کی اجازت ہے۔ شیرزاد اپنے محافظوں کے ساتھ واپس لوٹ گیا اور اپنے احباب کو لے کر وہ مدائن کی طرف روانہ ہو گیا۔ انبار شہر پر مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا اور شہر کے اندر بخت نصر کے زمانے سے وہاں آباد ہونے والے عربوں کی نسل سے جس قدر لوگ تھے انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ طبری اور کچھ دیگر مورخین بھی اس واقعات کی تصدیق کرتے ہیں کہ بخت نصر کے عہد سے عرب انبار شہر میں آباد تھے۔ شیبانی قبائل کا سردار ہانی اپنی بیوی حذیفہ اور دونوں بچوں ادیم اور لابان کے ساتھ پچھلے چند روز سے بنو سلیم میں نیابوس، ترمید اور رمیتا کے پاس آ کر ٹھہرا ہوا تھا۔ ایک روز وہ سب دیوان خانے میں بیٹھے باہم گفتگو کر رہے تھے کہ حویلی کے دروازے پر دستک ہوئی۔ ترمید دیوان خانے سے اٹھ کر باہر گیا اور جب اس نے حویلی کا دروازہ کھولا تو وہاں ایک جوان اپنے گھوڑے کی باگ پکڑے کھڑا تھا۔ ترمید کو دیکھتے ہی اس جوان نے کہا، میرا تعلق بنو شیبان سے ہے، میں اپنے سردار ہانی سے ملنا چاہتا ہوں، میرے پاس ان کے لیے ایک بہت بڑی خوشخبری ہے۔ ترمید نے کہا، اگر ایسی کوئی بات ہے تو اندر آ کر بیٹھو اور آرام سے گفتگو کرو۔ اس جوان نے کہا، میں بیٹھوں گا نہیں، میرے کچھ ساتھی آپ کی بستی سے باہر کھڑے ہیں، ہم لوگ عمرے کی غرض سے مکہ جا رہے ہیں، اگر زحمت نہ ہو تو سردار ہانی کو یہیں بلا لیں، میں ان سے بات کر کے لوٹ جانا چاہتا ہوں۔ اگر میں بیٹھ گیا تو میرے ساتھی انتظار کی کوفت پر پریشان ہوں گے۔ ترمید نے کہا، جیسی تمہاری مرضی، میں ہانی کو باہر بلاتا ہوں، پر کیا ہی اچھا ہوتا اگر تم اندر آ کر اس سے گفتگو کر لیتے۔ اس جوان نے کہا، میں اندر آتا ہوں، پر وعدہ کریں کہ آپ لوگ مجھے زیادہ دیر نہ روکیں گے۔ ترمید نے کہا، میں تمہیں وعدہ دیتا ہوں کہ تمہاری مرضی کے خلاف تمہیں یہاں نہ روکا جائے گا۔ اس جوان نے اپنے گھوڑے کو حویلی کے دروازے کے ساتھ ہی باندھ دیا اور ترمید کے ساتھ چلتے ہوئے اس نے کہا، چلیے مجھے سردار ہانی سے ملائیے۔ جب وہ جوان ترمید کے ساتھ دیوان خانے کے پاس آیا تو ہانی نے اسے دیکھ کر پہچان لیا۔ وہ اس جوان سے کچھ کہنا چاہتا تھا کہ اس جوان نے بولنے میں پہل کرتے ہوئے کہا، اے سردار، میں تمہارے لیے خوشخبری لے کر آیا ہوں۔ جب تم نے مجھے اور میرے ساتھیوں کو خالد بن ولید کے لشکر میں شامل ہونے کے لیے بھیجا تھا تو روانگی کے وقت تم نے تاکید کے ساتھ کہا تھا کہ ہم ہر اس شخص کے متعلق آپ کو خبر کریں جس کا نام ادیم یا یوآم ہوگا۔ اے سردار، ہمیں ایسا کوئی جوان تو نہ ملا جس کا نام ادیم ہو۔ ہاں، ہم نے ایک ایسے جوان کو ضرور ڈھونڈ نکالا ہے جس کا نام یوآم ہے۔ یوآم کا نام سن کر دیوان خانے میں بستر پر لیٹی ہوئی نیابوس نے اٹھ کر بیٹھنا چاہا، پر حذیفہ نے پیار سے نیابوس کے کندھے پکڑتے ہوئے کہا، تم لیٹی رہو ماں، تم بیمار ہو، بیٹھ نہ سکو گی۔ نیابوس بیچاری لیٹی رہ گئی۔ وہ جوان ہانی سے کہہ رہا تھا، اے سردار، جن دنوں میں اس یوآم کے نام کے جوان سے ملا تھا ان دنوں وہ خالد بن ولید کے ایک سردار رمینس کے خیمے میں اپنی بیوی کے ساتھ ٹھہرا ہوا تھا۔ اس کی بیوی کا نام نبات ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ اس سے گفتگو کی تھی۔ وہ بچپن میں اپنے ماں باپ اور بہن بھائیوں کے ساتھ قسطنطنیہ سے سیدھا شہر کی طرف سفر کرتے ہوئے رہزنوں کے حملے کے باعث بچھڑ گیا تھا۔ اے سردار، وہ وہی یوآم ہے جس کی آپ لوگوں کو تلاش ہے، کیونکہ اس نے اپنے باپ لابان، ماں کا نام نیابوس اور بہن کا نام حذیفہ بتایا تھا۔ بیمار ہونے کے باوجود نیابوس بیچاری چلا اٹھی، آہ، وہی میرا بڑا بیٹا ہے، مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اپنے اس چاند کو خود گھر لے کر آؤں گی۔ واہ میرے مولا، رمینس میرے گھر کے لیے کیسا خوش قسمت اور مبارک ثابت ہوا کہ میرا بڑا بیٹا یوآم اپنی بیوی کے ساتھ اس کے پاس رہ رہا ہے۔ اے اجنبی، کیا یوآم کی اولاد بھی ہے؟
اس جوان نے کہا، ہاں یوام کا ایک بیٹا ہے، پر میں نے اس کا نام نہیں پوچھا۔ نیابوس چلانے لگی، مجھے یوام کے پاس لے چلو، مجھے میرے بیٹے کے پاس لے چلو، میری بیماری کی پرواہ نہ کرو، میں برسوں کے بچھڑے اپنے بیٹے کو خود جا کر اس حویلی میں رہوں گی، اس حویلی میں لے کر آؤں گی۔ حذیفہ نے آگے بڑھ کر نیابوس کو اپنے ساتھ لپٹاتے ہوئے کہا، اے میری ماں، اس حالت میں نہیں، تم اس حالت میں نہیں ہو کہ سفر کر سکو۔ وہ اجنبی جوان پھر کہہ رہا تھا، اے سردار، وہ یوام اب رمینس کے خیمے سے اپنی بیوی اور بچے کے ساتھ اپنے گھر میں منتقل ہو گیا ہے، اور اس کا گھر ہیرا شہر میں جھیل کے کنارے واقع ہے۔ مجھے اب اجازت دیجیے، میں جاتا ہوں۔ میرے کچھ ساتھی بستی سے باہر کھڑے ہیں اور بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہے ہوں گے۔ اگر وہ ساتھ نہ ہوتے تو میں کچھ دیر ضرور آپ کے ساتھ بیٹھتا، ہم لوگ عمرے کی خاطر مکہ جا رہے ہیں۔ ہانی نے کہا، تم نے ہمارے لیے ایک بہت بڑا کام انجام دیا ہے، اس لیے میں تمہارا ممنون ہوں۔ پھر اس جوان نے ہانی اور ترمید سے مسافہ کیا اور وہاں سے وہ رخصت ہو گیا۔ ہانی اور ترمید دونوں دیوان خانے میں آ کر بیٹھ گئے۔ نیابوس نے پھر بولتے ہوئے کہا، مجھے بھی ساتھ لے کر آج اور ابھی یہاں سے چلو، تاکہ میں اپنے بیٹے اور اس کی بیوی بچے کو یہاں پر لے کر آؤں۔ خداوند کریم کیسا مہربان ہے کہ اس نے میرے دوسرے بیٹے سے ملنے کا سامان بھی کر دیا ہے۔ اس کے لیے میں رمینس کی انتہائی ممنون ہوں کہ اس نے یوام کو اپنے خیمے میں رکھا، جس کے باعث اس آنے والے جوان کو اس کی خبر ہوئی اور اس نے ہمیں آ کر اطلاع کی۔ آہ رمینس، جب وہ میرے سامنے ہوتا ہے تو مجھے یوں لگتا ہے جیسے میرا عظیم میرے پاس ہو۔ مجھے اس کے چہرے میں ماضی کے ان گنت نقوش دکھائی دیتے ہیں۔ اس کا چہرہ دیکھ کر میرے دل پر لگی جدائی اور تکلیف کی گرہیں کھلنے لگتی ہیں۔ کاش وہ میرا بیٹا ہوتا، میرا اپنا عظیم ہوتا۔ نیابوس جب خاموش ہوئی تو ہانی نے کہا، میرے خیال میں کسی کے ساتھ جانے کی ضرورت نہیں، صرف میں اور ترمید جاتے ہیں اور یوام کو اپنے ساتھ لے آتے ہیں۔ اس موقع پر حذیفہ نے بولتے ہوئے کہا، ماں تو بیمار ہے، سفر نہیں کر سکتی، لہٰذا وہ یہیں گھر پر رہے گی۔ اس کی دیکھ بھال کے لیے رمیتا بھی یہیں رہے گی، مگر میں آپ دونوں کے ساتھ چلوں گی تاکہ میں اپنے بھائی کو پہچان سکوں۔ جب ہم سب بہن بھائی بچھڑے تھے تو اس وقت میں اور یوام خاصے بڑے تھے، صرف ترمید اور ادیم ہی چھوٹے تھے، بلکہ ادیم تو بیچارہ بالکل معصوم تھا، ابھی اسے نئی نئی باتیں کرنا سیکھی تھیں۔ مجھے امید ہے کہ میرا بھائی یوام مجھے پہچان لے گا۔ نیابوس نے کہا، اگر تم تینوں نے ہی جانا ہے تو پھر اٹھ کر اپنی تیاری کرو اور یہاں سے کوچ کر جاؤ، اور سنو، جلد لوٹ کر آنا، وہاں زیادہ دن قیام نہ کرنا، میں یہاں انتظار میں پریشان رہوں گی۔ اور سنو، آتی دفعہ رمینس اور سیریا سے بھی مل کر آنا، تاکہ ان دونوں کی خیریت جان کر میرے دل کو سکون ہو۔ نہ جانے میرا پیاسا نفس کیوں کر رمینس کو میری روح کے اندر کھلے گلاب کی سوندھی سوندھی خوشبو کی طرح سمو رہا ہے۔ ہانی، ترمید اور حذیفہ وہاں سے اٹھ کر کھڑے ہوئے اور اپنی تیاری کرنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد وہ وہاں سے کوچ کر رہے تھے۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔